ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلو النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. तमाम किस्म की तारीफ़ात जुमला हमद सना उस खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा के लिए लायक़ और ज़िबा है कि जिसने हमारी राव की तख़लीक़ फरमाई और हमारे हिदायत की खातिर बेशुमार अंबिया किराम को मबूस फरमाया
درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، زندہ قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ اس مختصر حمد و شکر کے بعد ہم آپ حضرات کی توجہ اس آیت کریمہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، جو ابھی سورہ قاف اور خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو بچو اور اپنے اہل والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو جہنم انسان اور پتھر کے لیے ایندھن ہے، کیوں؟ وہ جہنم کے اندر ایسے فرشتوں کو متعین کیا گیا ہے کہ جو رب العالمین کا حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں، فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، اور ایسے فرشتے بہت ہی سخت قسم کے، سخت مزاج والے، جو رب العالمین کی طرف سختیاں متعین کی جاتی ہیں اس پر بھرپور عمل کرنے والے ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کی تو اس کے بارے میں رب العالمین سوال کرے گا، اور بچے کی براہ روی کی زندگی گزر گئی تو اس کے ماتحتی میں یا اس کے بدولت یا اس کی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوئی تھی نہیں ادا کرنے کی وجہ سے رب العالمین ہمیں بھی اس عذاب سے دوچار کرے گا، اور فرشتوں کی گرج اور مار کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ یقیناً جہنم کی سختیاں بے شمار ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے اولاً تو ہماری اصلاح ہی نہیں ہے، ہم مصلح نہیں ہیں، ہمارے اندر ہزاروں قسم کی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، بعد ہم اپنے بچوں کی اصلاح کیسے کریں؟ یہ سوال ہے۔ رب العالمین نے کہا قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچو، واہلیکم، اور اپنے اہل والوں کو بچاؤ۔ آپ کے ماتحتی میں آپ کے اہل و عیال، بیوی بچے رشتہ دار جتنے بھی ہیں سارے داخل ہیں۔ خصوصی اعتبار سے آپ کے اہل کے اندر آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں اور بہنیں ہیں، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان تمام کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ ہے تربیت اولاد کا مسئلہ۔ اور گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے والدین کے حقوق کو بیان کیا تھا کہ بچوں پر والدین کے کیا حقوق ہیں، یعنی والدین کے لیے لڑکے لڑکیوں پہ ذمہ داری عائد ہے، جو میں نے پیش کیا تھا، اور آج میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے، کیونکہ ہم اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، بڑھ چڑھ کر پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے۔ دنیاوی زندگی کے اندر بچوں اور بچیوں کی کامیابی کے سلسلے میں ہمیں فکر دامنگیر ہوتی ہے، ہمارے فکر ہر وقت اس بات میں منہمک رہتی ہے کہ کیسے ہمارا بچہ پروان چڑھے، کیسے بچیاں ہماری پروان چڑھے، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، دنیاوی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، اور آپ نے دنیا کے بڑے سے بڑے پوسٹ اور عہدے پر پیسہ خرچ کر کے فائز تو کرا دیا ہے، لاکھوں سمپتی کو لٹا دیا بال بچوں کے لیے، اور یہی بچے اور بچیاں آپ کی دینی تعلیم سے ناواقف ہوں گی اور دینی تعلیم سے الگ، دینی عمل سے الگ ہوں گی، تو یقیناً جہاں جہنم میں جانے کا سبب ہوا کرے گا، اس کے بارے میں رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ اس لیے ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنے بال بچوں کی اصلاح کریں، بچے اور بچیوں کی اصلاح کریں۔
کیونکہ ہمارے محبت دلوں کے اندر ماں باپ بیوی بال بچے تمام کی رچ بس گئی ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، آپ کہہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے ماں باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیویوں کو، بھائیوں کو، اور وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، جسے خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، اور یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، عالیشان محلیں جن کو تم تیار کر کے رکھتے ہو رہنے سہنے کے لیے، اگر یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، دنیاوی زندگی کے اندر رہنے کے اعتبار سے عالیشان بلڈنگیں، اس کو تم نے ترجیح دی، یہ جو مال جمع کر کے رکھے گا بعد میں کام آئے گا، یہ تمام سمجھ لو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت اس کو ترجیح دی۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ أَمْرُهُ، تم انتظار کرو رب العالمین کے معاملہ آنے کا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ رب العالمین فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ چلے اس آیت کی روشنی میں ماں باپ کے جو حقوق ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے، بچوں کے جو حقوق ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے، بیویوں کے جو حقوق ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے، اور مال کے جو حقوق ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ لیکن تمام حقوق کے ادائیگی کے اندر ہمیں ترجیح جو دینی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دینی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نزدیک ہمارے بیوی بال بچوں کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کے حکم سے ہم گریز کر جائیں، تو یقین جانیے ہمارا اس دن ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بیوی بال بچے سے زیادہ مجھ کو نہیں محبوب سمجھ لیں۔ گویا کہ یہ آیت اور جو دونوں آیتیں جو میں نے پیش کی ہیں، دونوں کے اندر آپ کی محبت ایک طرف، اللہ اس کے رسول کی محبت ایک طرف ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کو فوقیت دینی ہے، تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر ہمارے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی بچے اور بچیاں ہیں، ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں اس آیت کے پیش نظر، یہ خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیدائش کے وقت بھی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ باتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہمیں لڑکا ہو جائے تو کیونکہ لڑکے کی ولادت کے بعد جو خوشی محسوس ہوتی ہے اس کی انتہا نہیں ہوتی ہے، اور وہی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں لڑکیوں کی بشارت دی جاتی ہے یا جس کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو گویا کہ ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ یہ تفریق ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا تو مال و دولت کمانے کا ذریعہ میسر ہوگا، لڑکیاں پیدا ہوں گی تو دینے کا ذریعہ میسر ہوگا۔ یقین جانیے کہ لڑکا یا لڑکی دونوں من جانب اللہ ہے، دونوں اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، ان کی قدر کریں۔ جب تک اپنے بچے بچیوں کی تربیت نہیں کریں گے اسلامی دائرے میں، نہ دنیا آباد ہو سکتی ہے نہ آخرت آباد ہو سکتی ہے، دنیا میں برباد اور آخرت میں برباد۔ لہذا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ذمہ داریاں رب العالمین نے ہم پہ عائد کی ہیں اس اعتبار سے ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سماج میں، بچے کی پیدائش کے بعد نہ صحیح سے کھانے پینے کے انتظام، اور اگر 2-4 سال 5 سال ہم نے اچھی طرح پرورش کر لی ہے لیکن اسے تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں۔ یہی نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے بال بچوں کو بے راہ روی کی زندگی گزارنے پر چھوڑ دیا ہے، تو وہی بچے آگے چل کر ان نافرمان بنتے ہیں جو ہم جوانی کے بعد ان کے حالات کو سمجھنے کے بجائے ان کی جو مصیبتیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو ہم رونا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے۔ ہم روتے ہیں، ولولاتے ہیں سماج کے اندر کہ ہمارے بچے ہماری نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اس کا بیج تو ہم نے پہلے ہی ڈال رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے سلسلے میں کیا کہا تھا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کے شکرانہ ادا کیا کرو، اور شکرانہ یہ ہے کہ عقیقہ کرنا ہے۔ بچہ جب 7ویں دن کا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو، اس کے سر کے بال کو چھیل کر چاندی سے وزن کر کے صدقہ کیا کرو، اچھا نام رکھو۔
7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، یہ 7ویں دن ایام کے اندر ہے۔ ولادت کے بعد ان تمام چیزوں کو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے بھی چھوڑا رکھا ہے، چلو بعد میں کبھی عقیقہ کر لیں گے، زندگی میں کبھی کر لیں گے، سال میں کر لیں گے، یا نہیں تو کم شادی بیاہ کے موقع ضرور کر لیں گے۔ نعوذ باللہ۔ عقیقہ دن بھی متعین ہے 7ویں دن، یہ بھی الگ مسئلہ ہے، اس میں بھی اختلاف لوگوں نے کیا ہے کہ زندگی میں جب چاہے کر ڈالیں، یا نہیں تو 21 14 دونوں تینوں روایتیں آتی ہیں، 21 14 اور 21 کی اور 7ویں دن کی۔ 21 اور 14 والی روایت ضعیف ہے، 7ویں دن کی روایت صحیح ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن حسین کے جو عقیقے کیے وہ 7ویں دن ہی کیے تھے، اور آپ نے کہا تذهب ب7 ایام، تم ذبح کرو جانوروں کو 7ویں دن۔ بہرحال 7ویں دن پر ہمیں عقیقہ کرنا ہے، اس کا اچھا نام رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پڑھنے لگے، بڑھنے لگے، جب 2 سال دودھ پلانے کے بعد جب چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے تو اس کو ہم کلمے کی تلقین کریں، اس کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں، اسے کلمہ سکھاویں، انگلی پکڑ کر چلنے پھرنے کے لائق 4 سال 5 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لانے کی کوشش کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تب تو بچوں کو لائیں گے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم بچوں کی انگلی پکڑے مسجد میں کیسے لا سکتے ہیں؟ افسوس ہے، آج اولاد کے بگاڑ کا جو سبب ہے ہماری وجہ ہے، ہم اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ ہمارے بچوں کو نہ خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ بچوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم ب7 سنین بالصلاۃ، جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کا حکم دو، وَضْرِبُوهُمْ ب10 سنین، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو مارو، لاٹھی ڈنڈے استعمال کرو، اس کی پٹائی کرو۔ لیکن ہمیں 7 سال کی عمر میں تربیت کی فکر ہوتی ہے نا، 10 سال میں 7 سال میں کہتے ہیں بچہ ہے چلو ناسمجھ ہے، سمجھ لے گا، کیونکہ خود تو ہمارے پاس خود سمجھداری نہیں ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہے، تو بچوں کے حقوق ہم پر کیسے عائد ہوں گے؟ یہ ہماری کمی ہے کہ 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال ہو جاتا ہے، نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ بچوں کے لانے کی تلقین کرتے ہیں، اور نہ 10 سال کے بعد مارنے کی بھی جرات نہیں ہوتی، اس سے پہلے اور دیکھ لیتے ہیں۔ 7 سال سے پہلے 5 سال 4 سال جب بچہ ہو جائے، کھانے پینے چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے، بولنے لگے، تو اس کو آپ کلمے کی تلقین کریں، اچھی اچھی باتیں سکھاویں، داہنے ہاتھ سے کھانے پینے کی تلقین کریں۔ بچہ اکثر جب بڑا ہوتا ہے تھوڑا بائیں ہاتھ سے کھانا اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، جو چاہے اٹھا کے ڈال لیا۔ ہم تربیت کریں کہ نہیں بابو یہ داہنا ہاتھ سے کھاؤ، تلقین کریں، آپ اللہ کے نام کا تذکرہ کریں، کلمہ کے ورد پڑھیں۔ یہ ذمہ داری خاص طور ماں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ باپ تو باہر کماتا ہے، اور یہ ماں کی زندگی بچوں کے لیے پہلا اسکول ہوتا ہے۔ ماں کا گود، ماں کا گود بچوں کے لیے پہلا اسکول ہے، اور جتنی بھی مائیں موجود ہیں سماج کے اندر وہ چاہے تو اپنے بچے اور بچوں کی تربیت اچھی طرح کر سکتی ہیں، شرط یہ خود وہ دیندار ہوں، کیونکہ مرد باہر کمانے جاتا ہے، مرد وہ گھر پہ نہیں رہتا ہے، ساری ذمہ داریاں عورتوں پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن ہماری ماں اور بہنیں اپنے خود بگاڑ کی شکار ہیں۔ 5 سال 6 سال کا بچہ ہو گیا، ماں خود موبائل چلا رہی ہے، بہن موبائل چلا رہی ہے، ماں کی گود میں سویا ہوا بچہ بھی موبائل کے اوپر نگاہیں لگا کر ٹکٹکی ہو کے دیکھ رہا ہے، اور ماں خود خوش ہے۔ یعنی بعض ایسی مائیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں جو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دھرا دیا اور بچہ اس میں کھیل رہا ہے، رو رہا ہے، اس پہ خوش ہو رہا ہے، وہ اس میں اپنا دل بہلا رہا ہے، ماں اپنا کام کر رہی ہے۔ لہذا سب سے بڑا اسکول بچوں کا ہے، ماں کا گود ہے، اور ماں نے اپنے اسکول کے اندر بچوں کی تربیت نہیں کی، صحیح تعلیم نہیں دی، یہی بچے بڑھ کر کے جوان ہو کر اس ماں کی درگت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لہذا ماں کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے دور رکھیں۔ بچے جب کچھ بولنے لگیں تو اس کو اچھی تعلیم دیں، گالی گلوچ ہم نے خود نہ کریں تاکہ بچہ سیکھ کر کے اثر نہیں لے۔ لیکن وہی ماں جتنی دکھ تکلیف سے پوستی اور پالتی ہے، وہی ماں اپنے بچوں کو گالی بھی دیتی ہے، وہی ماں اپنے بچوں کو ڈانٹتی بھی ہے اور دلار بھی کرتی ہے۔ جب بچہ ذہن صاف ہوتا ہے، گالی سنتا ہے، ماں کی گالی، بہن بھائی کی گالی جب سنتا ہے یا بچہ یا بچی، تو اس ذہن میں بات اثر کرتی ہے اور وہی سیکھتا ہے اور وہی دہرانا شروع کرتا ہے۔
بہرحال ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمارے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مسئلہ بیان کیا. کہا 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو، نماز کے لیے تلقین کرو 7 سال کے بعد حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو مارو. اور 7 سال کے بعد 10 سال کے بعد بھی ہم مارنے کی ضرورت نہیں کرتے. اور جب بڑا جب ہو جاتا ہے 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ تو مارنے کی ضرورت تو ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈنڈا استعمال کیا تو ہو سکتا ہے بچہ بھی کہ الٹنے دے پلٹنے دے. ہم بات نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم صادر فرمایا 7 سال سے لے کر 10 سالوں تک اگر ہم نے اس کو بار بار کہنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، حکم دیا، ساتھ میں لے کر مسجد تک گئے تو یقیناً بچہ فرمانبردار ہوگا، وہ خود نمازی ہوگا، بچہ بھی نمازی ہوگا. لیکن یہاں بھی کچھ سے دور ہیں. 10 سال کے بعد بھی ہم کچھ سے دور ہیں، 15 سال کے بعد بھی کچھ سے دور ہیں. ہم مار نہیں سکتے کہ آگے اس کو الگ کرو. 15 سال بالغ ہو جائے اس کے فرض عائد ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا ہے تو بستر سے الگ کرو، اسے باہر کرو گھر سے باہر. ہم نہیں کرتے. بالغ ہو جائے، بلوغت کی عمر کو جب پار کرنے لگے، جوان جو ہو جائے اسے شادی کر دو زناکاری بدکاری سے بچنے کے لیے. ہم نہیں کرتے ہیں. 30 سال 25 سال 35 سال کیونکہ بیٹا انجینئر ڈاکٹر بنے گا، کما کر لائے گا، تب شادی کریں گے، زیادہ سے زیادہ جہیز ملے گا. یہ تربیت ہے ہماری، اس لیے بچے ہمارے بگڑ رہے ہیں. قرآن کی آیت کی مخالفت میں ہماری زندگی گزرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مخالفت میں. جو تربیت ہم نے نہیں دی بچوں کو، یاد رکھی یہی بچے جوان ہونے کے بعد اس میں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کرتے. آج ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جس راستے پہ کر رہے ہیں. آج کا جدید ٹیکنالوجی کے زمانہ ہے. ہر شخص، ہر بچہ، یہ بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے. یقین جانے کہ بہت بڑا فتنہ ہے. آج کل کے دور کے اندر بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں بہت بڑا فتنہ ہے. سب سے بڑا فتنہ جو ہو سکتا ہے موبائل کا زمانہ ہے. ہم نے موبائل دے دیا، بچے اور بچیاں کہاں باتیں کر رہی ہیں، کسے چیٹنگ کر رہی ہے، ہمیں اسے تمیز بھی نہیں. ہم نہیں موبائل چیک کرتے ہیں. حالانکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچہ جب بالغ ہو چکا ہے، اس کے ذہن و دماغ کے اندر گانے بجانے سننے کی ساری خرافات باتیں آ چکی ہے، یا پڑھنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے موبائل کے اتنا شوقین ہو چکا ہے کہ گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، گندی گندی تصاویریں دیکھ رہا ہے، لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے اولاً تو موبائل ہم اس کے دے ہی نہیں، اور دیتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے تو ہفتے میں ایک ڈیلی بائی ڈیلی، نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار ضرور چیک کریں کہ اس کے ہفتے میں کتنی کالنگ آئی ہے، کہاں کہاں اس نے بات کیا ہے. یہ ذمہ داری ہم پہ عائد ہو رہی ہے. لیکن نہیں، بچہ بچی جہاں اپنے روم میں گھسا ہوا ہے، کان میں لگایا ہوا ہے، دن رات سے منہمک ہے. یہاں تک کہ باپ آواز دیتا ہے، ماں آواز دیتی ہے، بیٹا ذرا آؤ ادھر. وہ موبائل کے اندر مست ہے، کان میں اس کی آوازیں گانے کی آ رہی ہیں، فحش اور ریانیت کی باتیں وہ سن رہا ہے، لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے یا کر رہی ہے. یہ ماں کی نگہبانی زیادہ ہونی چاہیے. بیٹیوں کو سنوارنے کے اوپر گھر کے اندر ماں کی زیادہ ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں. لیکن ماں بھی اس سے غافل ہیں کیونکہ خود ماں خود سنتی ہیں اور سناتی ہیں اور دیتی ہیں. افسوس، صد افسوس، ہمارے یہ بچے اور بچیوں کی بے راہ روی پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے، اور اس کے ذمہ دار قصوروار یہ گارجین ماں اور باپ ہیں. کیا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے کہ آپ کے بچے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، آپ کے بچے مسجدوں سے دوریاں اختیار کر رکھی ہیں، آپ کی بچیاں گھروں کے اندر بے راہ روی کی زندگی، بے پردہ کی زندگی گزار رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں بولتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اسے تنبیہ نہیں کر رہے ہیں؟ یقین جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راعٍ علی اہلہ والامام راعٍ علی اہلہ والرجل راعٍ علی اہلہ والمرأة راعیة فی اہلہ وزوجہ فی اہلہا وزوجہا، کہ تم میں کہ ہر شخص نگہبان ہے، چرواہا ہے، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالامام راعٍ لکل اہلہ، یہ امام سماج کا لیڈر، رہنما، امام پورے عوام کے ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والرجل راعٍ، آدمی مرد نگہبان ہے
اپنے اہل والوں کے لیے، اہل میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں باپ، بیوی، بال بچے سب شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں کہ ہر سے چرواہا ہے، اسے پوچھا جائے گا۔ والرجل راعٍ علی اہلہ، یہ آدمی چرواہا ہے اپنے اہل کے بارے میں، وہ مسئول عن رعیتہ، اسے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ والمرأۃ راعیۃ علی اہل زوجہا، اور عورتیں چرواہا اپنے شوہر کے مال کے اوپر۔ عورتوں سے بھی سوال ہوگا، مردوں سے سوال ہوگا، گاؤں کے رہنما لیڈروں سے سوال ہوگا، جہاں جس کے ماتحتی میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کے بارے میں سے سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ہمیں کسی پوسٹ اور عہدے پر فائز کیا ہے تو ہمیں تو خوشی کے مارے انتہا نہیں ہوتی نا، یعنی پھول کر مارے خوشی کے پھول ہی نہیں سماتے کہ ہم گاؤں کے مکھیا بن گئے، لیڈر بن گئے، گاؤں کے صدر بن گئے، ذمہ دار بن گئے۔ یقین جانیے جتنا بڑا پوسٹ، جتنا بڑا عہدہ ہے، اتنے ہی زیادہ حساب کتاب بھی ہوگا۔ ہم اپنے گھر کی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے۔ رب العالمین ہم سے سوال کر لے گا کہ بڑے متقی پارسا بن رہے تھے، نمازی، حاجی، سب کچھ بن کے آئے دنیا کے اندر سے، ذرا بتاؤ تمہارے ماتحتی میں رہنے والی، تمہاری بے راہ روی کی زندگی گزارنے والی تمہاری بیوی کہاں گئی تھی؟ ذرا بتاؤ تم بیٹیاں کیا کر رہی تھی، تمہارے بیٹے کیا کر رہے تھے؟ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو تم نے اپنی بیوی کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ تم نے بیٹیوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ تم نے اپنے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهَا، آدمی نگہبان ہے اپنے رعیت کے بارے میں، عورتیں اپنی ذمہ دار ہیں، نگہبان ہیں اپنے شوہر کے مال کے بارے میں۔ عورتیں بھی بہت چالاک آج کل ہوتی، شوہر کا چکمہ دے کر کے جھوٹ بول کر کے طرح طرح کے مال کو اپنے پاکٹ میں جمع کرتی ہے، خزانے میں، اور یہاں تک 10-20 روپیہ چورا کر کے 150 بیٹیوں کے زیور خریدنے کے لیے الگ سے اپنا کاروبار شروع کر دیتی ہے۔ امانت ہے، امانت۔ میری ماں اور بہنیں جو سن رہی ہیں گھر کے اندر، یاد کر لیجئے کہ آپ نے شوہر کی اجازت کے بغیر دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر آپ نے ان کے مال کی حق تلفی کی تو یہ خیانت ہے۔ شوہر کے تمام مال آپ کے ذمہ امانت کے طور پر رکھی جاتی ہیں، آپ پوچھ کے استعمال کریں، آپ کا حق ہے۔ آپ شوہر سے لیں، کہہ کر لیں کہ یہ کام یہ کرنا ہے، اس میں اتنا مال چاہیے۔ نہیں، اکثر عورتوں کو یہ دیکھا گیا، بچوں کی فکر نہیں ہوتی عورتوں کے اندر بھی زیادہ، بیٹا کیا کر رہا ہے باپ سمجھے گا، بیٹی کی زیادہ فکر ہوتی ہے، ناک، کان، بالی، تالی، پتہ نہیں کن کن چیزوں کی تیاری میں پوری زندگی گنوا دیتی ہے، شوہر کے مال میں خیانت ہی کرتی نظر آتی۔ یقین جانیے پوچھا جائے گا، وَالْمَرَأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَىٰ أَهْلِ زَوْجِهَا، کہ اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا اور اس کے مال کے بارے میں بھی تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے، اس کے شرمگاہ کی محافظت کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ اپنے شرمگاہ کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری عورتوں پر عائد ہے کہ اپنے آپ کو گھر کے اندر پردے کے اندر رہیں، غلط حرکتیں نہیں کریں، یہ شوہر کی امانت ہے۔ خواہشات نفسانی کی تکمیل شوہر کے ذریعے ہی کرنی ہے۔ اگر شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے تو آپ صبر کریں، دعا کریں اور اس کے آنے کا انتظار کریں، یہ اپنی عزت و ناموس کو پامال نہیں کریں، زناکاری بدکاری کی طرف قدم نہیں اٹھاویں، کیونکہ شوہر کی امانت ہے۔ یہاں بھی بے روی ہے، ایک دو نہیں، ہزاروں ہیں، ہزاروں کسی بھی بیماریاں ہیں، مرد بھی بگڑا ہوا ہے، عورتیں بھی بگڑی ہوئی ہے، لڑکا بھی بگڑا ہوا ہے، بڑکا بھی بگڑا ہوا ہے۔ کن کی حالتوں میں بیان کروں، نہ اللہ کا خیال ہے، نہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات کا خیال ہے، نہ جنت میں جانے کی حصولیابی کی فکر ہے اور نہ جہنم سے بچنے کی فکر ہے۔ ہر شخص بے راہ روی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے بعد بھی سمجھتا ہے پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ یقین جانیے اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں، اور آپ کی اصلاح ہو گئی ہے تو اس پر خوش فہمی مبتلا نہ ہو، کیونکہ آپ کی ماتحتی میں رہنے والا وہ لڑکا یا لڑکی یا بیوی یا بہن کی زندگی بے راہ روی ہوگی، شریعت سے دوری ہوگی تو دنیا کے اندر رسوائی تو ہوگی ہی، اور قیامت رب العالمین سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ ہم باہر کما رہے تھے، پیسہ بھیج رہے تھے، جو لوگ دنیاوی زندگی کے اندر آ کر
اپنی خود اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری ذمہ داری بچوں کو لے کر آوے مسجد کے اندر، ہر اچھے برے پر تلقین کرے، اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکیں، اپنے سامنے اپنی زبان سے کسی بچے کو گالی نہیں دیں، جھوٹ نہیں بولیں۔ گارجین خود جھوٹ بولتا ہے بچوں سے، ماں خود جھوٹ بولتی ہے، باپ جھوٹ بولتا ہے، باپ گالی دیتا ہے، ماں گالی دیتی ہے، بچہ وہی سیکھتا ہے۔ اس کا یہی رنگ لاتا ہے کہ لاسٹ میں جوانی میں جوانی کی جذبے میں بچہ جب چور ہوتا ہے، جوانی کے جوش میں جب بچہ چور ہوتا ہے، امنگ مارتا ہے اس کے اندر، جب وہی بوڑھے ماں باپ بچے اور بچیوں کو تلقین کرتا ہے، بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کام مت کرو، تو کہتا ہے چپ رہیے، کیا بولتے ہیں آپ، جو میں نے پہلے بتایا تھا، جو میں کہتا ہوں۔ آج اس وقت میں بڑھاپے میں ہماری باتوں پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں توجہ نہیں دی، ہم نے شروع میں بچوں کی تربیت نہیں کی، اور ہم نے حدیث نبی کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات کے اعتبار سے صحیح تربیت کی ہوتی بچے کی، تو یقیناً بچے بے راہ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم دیں، دینی تعلیم سے آراستہ کریں، حافظ قرآن بناویں، عالم دین بناویں۔ یقین جانیے کہ ایسا ثمرہ ہے حافظ قرآن کا، عالم دین کا، کہ اس کے مقابلے میں کوئی دولت کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک انجینئر ڈاکٹر ایک طرف کھڑا کر دیں اور ایک حافظ قرآن کو کھڑا کریں، ایک عالم دین کو کھڑا کریں، کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، لیکن عالم دین جب ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، جب عالم دین ہوگا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، لیکن علماء کرام ہی اللہ رب العالمین زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں، اللہ کی توفیق سے رحمت ہے، نعمت ہے۔ میں نہیں کہتا سارے کو ملا مولی بنا دو، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ اپنی زندگی اصلاح چاہتے ہیں، اخروی زندگی میں نجات چاہتے ہیں، تو 5 بچوں کے اندر کسی کو ڈاکٹر بناویں، ٹھیک ہے، کسی انجینئر بناویں، ٹھیک ہے، کم سے کم ایک آدمی کو، ایک بچے کو عالم دین ضرور بناویں۔ پھر آپ دیکھیں زندگی کے اندر، بڑھاپے کے ایام کے اندر، کہ سب سے زیادہ خدمت گزار، فرما بردار وہ عالم دین ہوتا ہے یا انجینئر ڈاکٹر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر انجینئر کی اصلاح تو خود نہیں ہوتی، پھر وہ کیا اہمیت سمجھے ماں باپ کی؟ وہی حافظ قرآن ہوگا جس کا مرتبہ بہت زیادہ اوپر ہے، اور عالم دین آپ کی رہنمائی کرے گا، سماج کی رہنمائی کرے گا، خوف لاحق ہوگا، اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا، اور ماں باپ کے خلاف ورزی میں ایک جملہ نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کچھ نہنجار مولوی بھی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بھی جیسے ماں باپ کے خلاف بولتے ہیں، گھر سے باہر کرتے ہیں یا الگ ہٹ جاتے ہیں، وہ نہنجار علماء سوء ہے، برے علماء ہیں علماء کرام میں، جو اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر سب ان شر شرار العلماء ان خیر خیار العلماء، دنیا کے بہترین مخلوقوں میں سب سے بہترین مخلوق بہترین علماء کرام ہیں، ان شر شرار العلماء، اور دنیا کے سب سے بدترین مخلوقات میں بہترین مولوی اور علماء کرام ہیں، جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ ایسے اولاد سے، اللہ ایسے علماء کا وہ عالم و فاضل ہو، اللہ تمام لوگوں کو شریر النفس اولاد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دعا کرنی چاہیے۔ بعد ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت قرآنی تعلیم دیں، اور ساتھ ساتھ دعا کریں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے۔ یہ بھی نہیں کرتے، نہ پیدائش کے بعد، نہ پیدائش سے پہلے، نہ پیدائش کے بعد، جتنی بھی ہم ساری باتیں کرتے ہیں زبانی طور پر، یہ ہماری تربیت برے تربیت کا برا اثر نظر آتا ہے۔ اچھی تربیت کا اچھا اثر نظر آئے گا۔ صحبت صالح کن صالح ترا، صحبت طالح کن طالح ترا۔ اچھی ہم نے تربیت کی ہوگی تو اچھا نکلے گا، اور ہم نے بری تربیت کی ہوگی تو برا نکلے گا۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر بے روی ہے، ہم نے اس کو بگاڑا ہے، اس سے ذمہ دار ہم ہیں، اور قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہوگا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کیوں نہیں کی۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچو اور اپنے اہل والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں ہم سب کوشش کریں کہ رب العالمین نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یہ رحمت و نعمت سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، کسی قدر کریں، ناقدری نہ کریں، اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں، خود نمازی بنیں اور نمازی بناویں، خود بے روی کی زندگی سے بچیں، کوئی اور کو بچانے کی کوشش کریں، اور اچھی تعلیم دیں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، بالخصوص گارجین حضرات کو
اچھی تربیت دینے کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ ہم تمام غازی حضرات کو پہلے اچھی سمجھ کی توفیق عنایت فرما، بعد میں اپنے بال بچوں کی اچھی طرح پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک اور بات میں نشانے کے طور پر نہیں، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ حضرات کے لیے، گارجین حضرات کے لیے، کہ آپ کے چھوٹے موٹے ننھے منھے بچے مسجد میں آتے ہیں۔ میں نے کہا ذمہ داری ہماری ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانا، لیکن آج مجھے دیکھ کر زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا چھوٹا موٹا بچہ آپ کی بستی کا رہنے والا، جس کو آپ پالتے اور پوستے ہیں، یہ بچہ مسجد میں نماز میں حاضر ہو رہا ہے، الحمدللہ فجر کی جماعت میں بھی حاضر ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میری محنت ہے، کوشش ہے، آپ کی ذمہ داری تھی اٹھا کر لانے کے لیے۔ بچہ کہتا ہے ابو جان چلیے نماز کے لیے، لیکن ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ یقین جانیے، اور آپ نے ان ننھے منھے بچے کے باتوں پر دھیان نہیں دیا، ڈانٹ کر ڈپٹ کر بھگا دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ یقین دیکھیں اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ وہ بچے کی آواز، اس بچے کی آواز کو نوٹ کرنے والا فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ اپنے باپ سے چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے ابو جان چلیے مسجد کے اندر، اور ہم اس سے ڈانٹ کر بجائے اس کی باتوں کو ماننے کی شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم خود مسجد میں نہیں جا رہے، میرا ننھا منھا بچہ جا رہا ہے مسجد کے اندر اور مجھے کہہ رہا ہے، مجھے تلقین کر رہا ہے کہ ابو جان چلیے مسجد کے اندر، اسے ہم ڈانٹ رہے ہیں۔ رب العالمین سوال کرے گا کہ تمہاری ذمہ داری تھی، شرم نہیں آ رہی تھی؟ بغیرت کہاں جاگ رہی تھی؟ تمہاری بے غیرتی کی انتہا ہو گئی تھی۔ تمہارے بچے تھے، تم کو کہا رہے چلو ابو جان نماز پڑھنے کے لیے، تم نے ان کی باتوں میں دھیان کیوں نہیں دیا؟ یہ معمولی جملہ نہیں سمجھیے، کان سے نکال سن کر کے اڑانے کی کوشش نہیں کیجیے۔ یہ میرے رسول کی گواہی موجود ہوگی، آپ کے یہی بچے قیامت کی گواہی دیں گے کہ بار الہ میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کہا تھا کہ چلیے ابو جان مسجد کے اندر، چلیے نماز کے لیے، میرے ابو نے مجھے ڈانٹ کر بھگایا تھا، مسجد میں جانے کے بجائے مجھے بھگا دیا تھا اور میں مسجد میں حاضر ہوا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ کہاں جائیے گا؟ کیا جواب ہوگا؟ میری ماں سن لیجئے میری باتوں کو، آپ کے گھر کے اندر سے آپ کے بچے مسجد میں آ رہے ہیں اور آپ نہیں جگ رہی ہیں، آپ نہیں نماز پڑھ رہی ہیں۔ یقین جانیے سب حساب و کتاب میں گواہی کہ تب یہی بچے موجود ہوں گے، رجسٹر بھی کھولے گا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں تمہارے بچوں نے تمہیں تلقین کی تھی نماز کی، تم کو مسجد آباد کرنے کی تلقین کی۔ مؤذن کے حی الصلاۃ کے بعد یہ بچے تو جگ گئے تھے، بچے 5 وقت کی حاضری دے رہے تھے، تم کہاں تھے؟ تو جواب آپ کا یہی ہوگا کہ لم نکن من المصلین، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دنیا کے اندر بھی شرمندگی اور آخرت کے اندر شرمندگی ہوگی، جو قرآن کی آیت کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اس کا الٹا ہو رہا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، نہیں بچوں کے گارجین کو نہیں دیکھتے ہیں، یقین جانے دل پہ چوٹ لگتی ہے، بہت زیادہ درد ہوتا ہے کہ بچے جیسے بھی ہو، ہمارے ڈنڈے کے ڈر سے ہی صحیح، آج یہ ڈنڈے کے ڈر سے آ رہا ہے، کل اللہ کی توفیق ملے گی، بچہ پکا سچا نمازی بنے گا، عالم دین بنے گا، حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ، میری کوشش جاری رہے گی۔ لیکن آپ نے ٹھکرا دیا، اپنے بچوں کی باتوں کے یقین جانیے قیامت دن آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ لہذا غور کیجئے، سمجھیے کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی، ہمارے بچوں کی کیا ذمہ داری تھی، ورنہ بیڑا پار ہونے کو نہیں ہے۔ رب العالمین سے ہم پھر دعا کریں گے، خصوصی دعا کرتے ہیں ہم گارجین حضرات کے لیے کہ اپنے بچوں کے باتوں کو نظر انداز نہیں کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ رب العالمین آپ کے لیے جنت کے اندر گھر تیار کرے گا۔ رب العالمین کی دعا کے بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرما اور بری سمجھ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد من لکم الغفور الرحیم۔